الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز لوگوں میں سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیاری بات فرمائی۔ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعوذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ جب میں نیتیں کروایا کروں تو آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں تاکہ آپ کی نیت پکی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی شامل حال ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند صدارت پر بیٹھے ہوئے علماء کو مخاطب کرنا، علماء کی تعظیم کرنا، جو معزز شخصیات ہوں ان کی تعظیم کرنا، اس کے حوالے سے بیان چل رہا تھا۔ ضمناً ہم نے جھوٹ کے بارے میں بھی سن لیا، اور جو ہم لوگوں کے عیبوں کو مائک پر یا سٹیج پر یا کھانے کے دوران یا سفر کے دوران نجی جو محفل ہوتی ہیں وہاں پہ جو نعت خوانوں کے آپس میں، علماء کے، قاری صاحبان کے، حفاظ کرام کے جو آپس میں ایک دوسروں کے عیب کو اچھالا جاتا ہے، عیبوں کو اچھالا جاتا ہے کہ فلاں کی تو بڑی عزت ہوئی ہے، میری عزت نہیں ہوئی، فلاں تو ایسا تھا، فلاں تو ایسا تھا، فلاں کے ساتھ گئے تو یہ کام ہو گیا، فلاں نے اسٹیج پہ پڑھا تو اس نے یہ کہہ دیا،
ہم لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے والے بنتے جا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، ہم تسلیم کریں نہ کریں. اور دیکھیں بعض اوقات نا ہم نے مختلف، جیسے مرشد کریم فرماتے ہیں نا، گناہوں کو ہم نے الگ نام دے دیا. جھوٹ کو ہم نے ہنسی مذاق کا نام دے لیا، اور اسی طرح ہم نے غیبتوں اور چغل بازیوں اور چغل خوریوں کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے، مطلب خوش مزاجی رکھ لیا. چٹکلے، جو جھوٹے چٹکلے سنائے، ہم کہتے ہیں بڑا خوش مزاج بندہ ہے. ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور عوام الناس کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. اور ہم تو خواص ہیں، خاص الخاص ہیں. ہمارا تعلق تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی تعلق ہے نا ہمارا. ہم اپنے آپ کو عشاقان رسول بولتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ، مستانہ اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم حقیقت میں سچے عاشق رسول بن جائیں. اور الحمدللہ ہمارے اندر جذبہ بھی ہے، ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ہم لوگ نعت خواں جو ہوتے ہیں، یہ دین کے زیادہ قریب ان کو ہونا چاہیے نا، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بھی ہماری کامیابی یہی ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی یہی ہے. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پلہ چھوڑ کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم جا کہاں سکتے ہیں؟ ہماری اور ویلیو کیا ہے؟ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں نا، یقین کریں کہ یہ سارا کچھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے صدقے. لوگ ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں، لوگ جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ اس گاڑی کو چوم رہے ہوتے ہیں، اس گاڑی کو ہاتھ لگا کے مس کر رہے ہوتے ہیں، پھول ہمارے اوپر پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کیسی کیسی تعظیم کرتے ہیں، حضور اور جناب اور قبلہ، پتہ نہیں کیا 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 کچھ القابات سے میں نوازتے ہیں. ہمیں اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں، ہم اکثر محفل میں جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، لیکن لوگ تعظیم سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جمعے کا مطلب بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دائیں بائیں والے وہ بھی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے ایسا، مطلب عاجزی کرنی چاہیے. اب کچھ جہاں میرے چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے. لیکن مطلب لوگوں کا عرض کر رہا ہوں نا کہ لوگ کتنی عزتیں دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نا، کہ جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتی ہیں. ہم آقا سے محبت کرتے ہیں اور ساری دنیا ہم سے محبت کرتی ہے. تو بہرحال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسند صدارت پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے مختلف موضوعات کو چھیڑا. آخری جو ہمارے لیکچرز تھے وہ اسی موضوع پہ تھے. آج بہت خاص موضوع ہے، بلکہ میں ہر دفعہ ہی یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بڑی خاص ہے، اور واقعی ہوتا بھی ایسے ہے کہ وہ بات ہوتی خاص ہے. ہم جب اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں نا، تو میں قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھتا ہوں، آیتوں کے تراجم پڑھتے ہیں، ہم حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اہمیت واضح ہوتی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ سورج کے آگے انگلی رکھ کے ہم کہیں جی مطلب سورج کو ہم نے چھپا دیا، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یقین کریں کہ یہ باتیں بہت ضروری ہیں، خصوصاً نعت خوانوں کے لیے. اور اللہ کرے کہ آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ جائیں. نعت پڑھنا سے زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے. نعت خواہ نعت پڑھ کے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے گالیاں بکتا ہے علماء کو، تو وہ تو کافر ہو جائے گا، حکم کفر ہے اس پہ. اور میں آج آپ کو بتاؤں گا، کھل کے حوالوں کے ساتھ عرض کروں گا، تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. میں اس کا تمہیداً لیکچر سے پہلے آپ کو عرض کروں کہ یہ جو کورس شروع کیا گیا ہے، اس کورس کے شروع کرنے کی وجہ بھی یہی بنی کہ ایک بظاہر اپنے آپ کو نعت خواں کہنے والا بندہ سوشل میڈیا پہ آیا اور اس نے علماء کے خلاف بکواسات کی. اس نے کہا یہ علماء کو کیا پتہ ہے؟ ارے جاہل شخص، تمہیں کچھ نہیں پتہ، علماء کو تو بہت کچھ پتہ ہے. تو چھوٹی سی بات پہ نا، کسی بات پہ اس نے علماء کو برا بلا کہا. غلطی اس کی اپنی تھی، تو وہ اپنا جاہل پن اس نے ظاہر کیا. اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک بہت معزز شخصیت تھے، وہ میرے پاس آئے اور ایک عالم دین کے بارے میں بڑی نازیبہ گفتگو کرنے لگے اور اس کو گالیاں بکنے لگے. تو جب میں نے پوچھا بھئی ہوا کیا ہے، میں تو اس کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، فلاں صاحب جو علم شخص ہیں ان کی، تو کہنے لگا جی نہیں، تو وہ تو بڑا استغفر اللہ معذلہ، کہنے لگا کتا شخص ہے اور یہ ایسا ویسا ہے. تو میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے، بتائیں تو صحیح. تو کہتے ہیں جی وہ ہماری مسجد میں مطلب فلاں معاملہ ہوا، جرگہ بیٹھا تو اس نے میری حمایت نہیں کی. اندازہ فرمائیں، کیا اگر کوئی عالم دین یا صاحب علم شخص
اگر کسی شخص کی حمایت نہ کرے غلط بات پہ نا، وہ غلط تھے، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میری حمایت کریں، وہ غلط تھے، اور ان نے مسجد کمیٹی میں جرگہ بیٹھا تو اسی کو سمجھایا گیا نا جس کی غلطی تھی، اسی کو سمجھانا چاہیے تھا، اور ان صاحب علم نے ایسا ہی کیا، تو اس کو برا لگ گیا بھائی میری اب ان لوگوں نے حمایت نہیں کی یا کوئی معاملہ نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا تھا اور صاحب علم شخص کو گالی بک رہا تھا۔ تو یہ کچھ ایسا معاملات ہوئے، نعت خوانوں کے معاملات ایسے ہوئے، تو ہم نے ضرورت محسوس کی، سوشل میڈیا پہ بہت سارے کلپس آئے، بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، یہ نعت خوانوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان، علماء کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ تو پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اکیڈمی والوں سے رابطہ کریں اور اکیڈمی والوں کے ساتھ مل کے ہم کچھ ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ ہم علماء کی تربیت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے، کروڑ شکر ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان کو ہم ریکارڈ کر کے اپنے پاس سیو کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجتے ہیں۔ بہت سارے گروپس ہیں، یہ جو آپ کا گروپ ہے یہ ایک نہیں ہے، بہت سارے گروپس ہیں، ہم نے گروپ کی الگ الگ کیٹیگریز بنا لی ہیں، الگ الگ کر لیا، سنجیدہ جو لوگ تھے ان کو الگ کر لیا، غیر سنجیدہ لوگوں کو بھی الگ کر لیا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی علم سے محروم رہے، ہم کسی نہ کسی صورت میں ان کو یہ لیکچرز اور ریٹن میں پوسٹیں اور سارا کچھ کسی نہ کسی حوالے سے ہم ان کو پہنچاتے ہی رہتے ہیں، اور یہ کوشش انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور آئندہ آنے والے کچھ دیر میں یہ کورسز جب ختم ہو گئے تو ہم ویڈیو لیکچرز کا بھی اہتمام کریں گے، اور یوٹیوب پر چینل بنا کے تو یہ سارا کچھ معاملہ مطلب ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تو یہ لمیٹڈ ہے نا، تو انشاءاللہ اس کو مزید بڑھائیں گے آنے والے وقت میں۔ تو آئیے، وقت بہت زیادہ بیت چکا، یہ دل کے دکھڑے ہوتے ہیں، یہ بیان کرنا شروع کر دے تو یہ ختم نہیں ہوتے نا۔ بہرحال چلیں، علماء کرام کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ نعت خواں جو ہوتے ہیں نا یہ اکثر جاہل ہوتے ہیں، اکثر کی بات کر رہا ہوں، کم کی بات نہیں کر رہا، یہ اکثر جاہل ہوتے ہیں۔ یہ آواز خوبصورت پڑھ لینا، سر کے ساتھ پڑھ لینا، کسی نعت خواں کی کاپی کو نعت پڑھ لینے سے کوئی عالم دین تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، تو یہ اکثر جاہل ہوتے ہیں، اور جاہل کیا کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ جا کے علماء کے خلاف جناب یہ معاذ اللہ یہ زبان درازی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور جو صاحب علم شخص ہے نا، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت جس کو پتہ ہے، جو 8-10 محفلوں میں چلا گیا ہے، اس کو تھوڑا سا پتہ لگ گیا دین کا، وہ بھی کہتا ہے یہ علماء کو کیا پتہ ہے، تو سٹیج پہ بھی بعض اوقات ان کی تعظیم نہیں کرتے نا، تو پھر یہ ان کی چونچلے ہوتے ہیں، یہ فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کون آئے گا جی فلاں، میں تو نہیں آؤں گا جی، وہ تو اچھا عالم دین نہیں ہے، اس نے تو جو ہے نا وہ میرا ادب ہی نہیں کرتا ہے، تو عجیب طرح کی، یہ بس استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ عجیب طرح کا سلسلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں میں کھل کے بیان کرتا ہوں نا، مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے، چونکہ ہم اپنے جسم سے کپڑے اتارتے ہیں نا، شرمندگی تو ہوتی ہے نا، یہ ہم نعت خواں ہیں، لیکن یہ آپ سے عرض نہیں کروں گا تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی، اور بہت سارے آپ میں سے نا جانتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں، کیونکہ آپ سارے عشاقان رسول ہیں، نعت خواں ہیں، اور نعت خوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہ ساری ریالٹیز ہیں، آپ تسلیم کریں نہ کریں ایک الگ بات ہے، اور آپ بعض اوقات بہت اچھے بن کے آپ کہیں جی کہ نہیں ہم نعت خواں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اندر کے یہ دکھڑے ہیں نا، اندر سے آپ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں مسائل ہیں، دیکھیے ہر طبقے میں کچھ ہے، مسئلہ ہے، سرکاری نوکریاں ہیں وہاں پہ بھی مسئلہ ہے، پرائیویٹ جابز ہیں، تاجران ہیں تو وہ جناب دودھ میں پانی ڈال کے ملا رہے ہوتے ہیں، سب طرف بگاڑ ہے، ہم نعت خوانوں میں بھی بگاڑ ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، اپنی خامی کو تسلیم کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ آئیے جلدی سے اپنا موضوع شروع کرتے ہیں، علماء کا احترام اور علماء کی شان کیا ہے۔ ہم جب بعض اوقات نا فضول بکواسات کر رہے ہوتے ہیں علماء کے خلاف، ہم جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ باتیں خصوصاً زیب نہیں دیتی نا، تو چونکہ ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے بنسبت عوام الناس کے۔ آئیے سنتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ ان کی کتنی شانیں ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا میٹھے میٹھے فرمان ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان علماء کی شان کے بارے میں، اور بزرگان دین جو تھے، صحابہ کرام تھے، وہ کیسا کیسا ادب کرتے تھے، سارا کچھ انشاءاللہ آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف پڑھتے رہا کریں حضور، یہ درود شریف ایسی میٹھی میٹھی پیاری پیاری عبادت ہے نا، اس کو بس پڑھتے رہا کریں، جب آپ کو وقفہ ملے،
نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، اقامت سے پہلے، اقامت کے بعد، تلاوت قرآن سے پہلے، تلاوت قرآن پاک کے بعد، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوچتے سمجھتے، سوتے جاگتے، مطلب سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، بس درود شریف درود شریف درود شریف. اور یہ ایسی عبادت ہے نا، گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.